خان نے تقریر کی کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، دشمن نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، لا الہ الا اللہ کو آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تقریباً۔ اس کے بعد لاہور کے لاکھوں لوگ نعرے لگاتے واگا پہنچ گئے۔ جب فوج نے یہ دیکھا کہ پوری قوم پیچھے آ گئی ہے ہمارے، پھر فوج کا حوصلہ تو آسمان پہ چلا گیا، انہوں نے تو پھر لڑنا ہی لڑنا تھا۔ اور آگے فرنٹ لائن پہ فوجیوں کو افسر یہ بتایا کرتے تھے کہ پیچھے تمہاری بہنیں تمہیں دفن کریں گی، سینوں پہ گولیاں کھانا، پیٹھ پہ گولی نہ کھانا۔ فوجیوں کو غیرت اس بات پہ دلائی جاتی تھی کہ مرد سارے آگے آ گئے، پیچھے صرف تمہاری بہنیں رہ گئی تمہیں دفن کرنے کے لیے، تو گولیاں کھاؤ تو سینوں پہ کھانا۔ وہ فوج اس وقت سینے پہ گولیاں کھاتی ہے جب اس کو پتا اس کے پیچھے قوم کھڑی ہے، اس کی بہنیں بیٹیاں اس کو دفن کرنے کے لیے پیچھے انتظار کر رہی ہیں۔ آج ہماری فوج بالکل اکیلی ہو گئی۔ فوج اکیلے کب لڑتی ہے؟ قومیں لڑتی ہیں۔ آپ کا میڈیا ساتھ دیتا ہے، حکومت ساتھ دیتی ہے، پالیٹکس ساتھ دیتی ہے، ڈپلومیسی ساتھ دیتی ہے، قوم ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تب فوج لڑتی ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری کیا کی ہے؟ کہاں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اپنی فوج کے؟ ہم اس وقت اگر دشمنوں کو کوئی چیز روکے ہوئے، انڈیا کی سب سے بڑی خواہش اس وقت یہ ہے کہ بیچ میں سے کہیں پاک فوج ہٹ جائے۔ ظاہر ہے پاک فوج ہی رکاوٹ ڈالے گا، اور کون رکاوٹ ڈالا؟ فوج میں ہوں گے کچھ لوگ جو کرپٹ ہیں، فوج میں ہوں گے کچھ لوگ جو جن کی پالیسی سے شدید اختلاف ہے، ہم بعد میں الگ بیٹھ کے بات کر لیں گے ان سے کہ یار یہ ٹھیک کرو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا۔ اس وقت مڈل آف دی بیٹل، اب تو ہم بھی احمق بن جائیں باقی سب کی طرح، اس بھیڑ چال میں شامل ہو یا ہوش دلائیں قوم کو کہ ہوش میں آؤ، دس از ناٹ دا ٹائم فار اکاؤنٹیبلٹی۔ جو غلطیاں ہو گئی ہیں فوج کے ساتھ اکٹھے ہونے کا، ورنہ جنگ تمہارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ داخل ہوگی، داخل ہو چکی ہے۔ سوات ہمارے لوگ تھے نا، 25 لاکھ گھروں سے نکلنا پڑا نا، بچیاں اٹھائی گئی وہاں سے لوگوں کے گھروں سے۔ سوات کے لوگوں نے فوج کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیے ہماری جان چھڑائیے۔ اب یہ ہر روز خود کچھ حملہ کرتے ہیں، کراچی سے لے کے پشاور تک، کہیں نہ کہیں پتہ ہی نہیں لگتا، کم وقت دشمن لوگوں میں گھسا ہوا ہے۔ خزانہ خالی ہے، فوج کے پاس لڑنے کے لیے فیول، پیٹرول، ہتھیاروں کی کمی ہو گئی ہے، اتنی بھاری کیجولٹیز آ رہی ہیں کہ اتنا تو ہم نے انڈیا کے خلاف جنگ میں کبھی اتنی کیجولٹیز نہیں دی تھی، اور قوم کا حال یہ ہے کہ فوج کو گالی دے رہی ہے۔ ہم پہ کہتی ہیں آئی کا ایجنٹ ہے، یہ آرمی اس کو بیک کر رہی ہے، ہر وقت آرمی کا دفاع کرتے ہیں۔ حالات کو دفاع سے حالات سمجھو کیا، یہ نہیں کہ آرمی کی ہر پالیسی سے ہم اتفاق کرتے ہیں یا ہمیں تنخواہ لگی ہوئی ہے فوج کا دفاع کرنے کی، حالات سمجھو کیا ہے اس وقت۔ میں بھی آرمی کے خلاف بولنے لگا تو مجھ میں را میں، سی آئی اے میں اور ٹی ٹی پی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ایک ادارہ رہ گیا تمہارے پاس جو تمہاری آبرو کی حفاظت کر رہا ہے۔ جو روز 20 افسر شہید ہو رہے ہیں، جوان قربانی دے رہے ہیں، وہ کس کے لیے قربانی دے رہے ہیں یہ تو بتا دو۔ وہ بھی کرپٹ ہے، وہ بھی بکے ہوئے ہیں، وہ بھی غدار ہیں، کیا نعوذ باللہ، وہ کس کے لیے چاہتے ہیں؟ جو قوم اتنی بے شرم ہو جائے کہ اپنے شہداء کی قدر نہ کر سکے، پھر وہ اس قابل نہیں ہے، پھر اللہ اس کو حوالے کر دیتا دشمنوں کے اور فتنوں کے۔ صلاح الدین ایوبی کی وہ بات بھول چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو فوج میں اور قوم میں نفرت پیدا کر دو، قوم خود ہی تباہ ہو جائے۔ آپ ذرا ان کو بیچ میں سے نکال لیں، پھر دیکھیں ہمارے دروازے توڑتے ہوئے دشمن کس طرح اندر داخل ہو رہا ہوگا، تو میرے آپ کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے کوئی لڑنے کے لیے۔ پھر وہ حال ہوگا جو عراق میں ہو رہا ہے۔ عراق میں تصویریں دیکھیں نا کہ مسلمان بچیاں، مسلمان گھروں میں عورتیں جو ہیں وہ اپنے بیڈ روم سے ہوتی ہیں اور امریکن فوجی دروازے توڑتے ہوئے اندر گھس رہے ہوتے ہیں۔ افغانستان میں ایسا کر رہے ہیں، عراق میں ایسا کر رہے ہیں، لیبیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہاں کی فوجیں بیچ میں سے نکل گئی، عراق کی فوج ختم کر دی انہوں نے، افغانستان میں حملہ کر ڈالا۔ یہ وقت نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی اور حساب کتاب کرنے کا اور فوج کو ڈی مورلائز کرنے کا۔ بے شرم و بغیرت ہوگا وہ شخص، غدار ہوگا پاکستان امت رسول کا، جو اس وقت پاکستانی فوج کو ڈی مورلائز کر کے اس کو تباہ کرنے کی بات کرے۔ اور وہ ہے ایسے بغیرت ہمارے میڈیا میں، ہمارے حکمرانوں میں، سیاستدانوں میں، کچھ نادان دوست ہیں، کچھ دانا دشمن۔ اگر پاکستان کو وہ چیز اس وقت جوڑ کے رکھے ہوئے ہے، اس دنیا میں اللہ نے جس قوت کو، طاقت کو بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، وہ پاک فوج ہے۔ ہمارا کام، ہمارا رول، ہماری ڈیوٹی، اللہ نے ویژن اگر ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں شرع صدر عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں حکمت و فراست اگر اپنے تحفے میں عطا کیے، تو ہمیں اسی کام کے لیے دیے کہ ہم حق کو سمجھ کے، جان کے، کھل کے اذان دیں، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ مجھے ہے حکم اذان۔